بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے پڑھا؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا حظا من الکتاب وهم الیہود. اور اے محبوب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ یہ بار بار فرمایا گیا کچھ حصہ دیا گیا، کچھ حصہ دیا گیا. ظاہر سی بات ہے کل علم تو نہیں، کچھ ہی دیا گیا. اب اس میں انہوں نے کچھ چھپایا ہے، کچھ ظاہر کیا ہے اپنے حسب منشا. مراد کون ہے؟ یہودی. اے محبوب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، یعنی توریت کا کچھ حصہ دیا گیا، کچھ علم دیا گیا، اور وہ یہود ہیں. یشترون الضلالۃ بالہدی، وہ ہدایت کے عوض گمراہی کو خریدتے ہیں، گمراہی کو لیتے ہیں. کتنے نادان، کتنے احمق ہیں. انہیں کتاب کا علم دیا گیا مگر وہ کس کو اختیار کرتے ہیں؟ گمراہی کو اختیار کرتے ہیں. کس کے بدلے؟ ہدایت کے. ہدایت کے عوض، ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی کو اختیار کیا، گمراہی کو لیا. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی صراط مستقیم سے بھٹکا دیں، الگ کر دیں، بھٹکا دیں، آپ کو بہکا دیں. اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی سبیل سے یعنی صراط مستقیم سے بھٹکا دیں. تخطئوا طریق الحق، یعنی راہ حق سے آپ کو بہکا دیں، راہ حق سے بھٹکا دیں. لِتَكُونُوا مِثْلَهُمْ، وہ یہ کیوں چاہتے ہیں؟ تاکہ آپ بھی انہی کی طرح ہو جائیں. وہ تو ہیں ہی بھٹکے ہوئے، آپ بھی صراط مستقیم سے بھٹک جائیں گے تو مسلمانوں کو بھی وہ اپنی طرح بنانا چاہتے ہیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُم مِّنكُم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو اے مسلمانوں خوب جانتا ہے. منکم، تمہارے مقابلے میں، تمہاری بنسبت اللہ زیادہ جانتا ہے. تم اتنا پتہ نہیں کر سکتے اپنے دشمنوں کا جتنا رب العالمین جانتا ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو تمہاری بنسبت زیادہ جانتا ہے. فَيُخْبِرُكُم بِهِمْ لِتَجْتَنِبُوهُمْ، وہ تمہیں آگاہ فرماتا ہے تمہارے دشمنوں کے تعلق سے تاکہ تم ان سے پرہیز کرو، تاکہ تم ان سے بچتے رہو. تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں باخبر فرماتا ہے، تمہیں خبر دے رہا تاکہ تم اس سے بچتے رہو. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا حَافِظًا لَكُمْ، اور اللہ کافی ہے والی، یعنی اللہ تمہاری محافظ کے لیے کافی ہے. ولی کے معنی دوست کے آتے ہیں، قریب کے آتے ہیں، یہاں مراد محافظت کے ہیں. تمہاری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور تمہاری مدد کے لیے بھی اللہ کافی ہے. مانعا لکم من کیدہم، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے مکر و فریب سے بچانے والا کافی ہے. ولی اور نصیر دونوں قریب المعنی ہی ہیں، حفاظت کرنے والا، بچانے والا. لیکن ولی میں یہ ہے کہ کسی چیز کے فائدہ پہنچانا ہے، یعنی تمہاری نہیں کوئی مفید چیز کوئی دوست کہے، کوئی دے. ایک یہ ہے کہ تمہاری حفاظت کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ جو تمہاری فائدے کی چیزیں ہیں وہ تمہیں عطا فرمانے والا ہے، اور جو تمہاری نقصان کی چیزیں ہیں تمہاری ان سے حفاظت فرمانے والا ہے. تو دونوں میں حفاظت کے معنی ہے. تو اللہ تمہارا بہترین محافظ ہے اور وہی کافی ہے، اور تمہارا بہترین مددگار ہے، اور اسی کی مدد تمہاری نہیں کافی. وہی تمہیں دشمنوں کے مکر سے، دشمنوں کی چالوں سے محفوظ رکھے گا، بچائے گا. من الذین ہادوا قوم، ان یہودیوں میں سے، ان کتابیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، سارے کتابی نہیں بلکہ جو ان کے علماء ہیں کچھ ایسے بھی ہیں، یحرفون یغیرون الکلمہ، جو کلمات کو، آیتوں کو بدل دیتے ہیں، ان میں تحریف کر دیتے ہیں، تغیر کر دیتے ہیں. الذی انزل اللہ فی التوراۃ من نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے توریت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سے متعلق، یا آپ کی جو اوصاف توریت میں نازل فرمائے ہیں ان اوصاف کو وہ بدل دیتے ہیں. تو آیات میں تحریف تبدیل کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ الفاظ ہی بدل دیتے ہیں. آیت کچھ ہے توریت کی اور بتا کچھ دی اپنے ماننے والوں کو، یا یہ ہے کہ الفاظ نہیں بدلے، ان کے معانی بدل دیے، ان کا مفہوم بدل دیا. مفہوم کچھ اور تھا اور اپنے حساب سے مفہوم دوسرا بتا دیا. تو تحریف کرتے ہیں، تبدیلی اور تغیر کرتے ہیں ان آیات میں، ان کلمات میں جو اللہ تعالیٰ نے توریت میں نازل فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے متعلق. مواضعہ، کس سے تحریف کر دیتے ہیں، کس سے بدل دیتے ہیں؟ ان کی اپنے اصل مقام سے.
جو اس کے اصل معنی ہیں، جو اصل مقام ہے، اس سے وہ پھیر دیتے ہیں۔ التی وضع علیہا، یعنی جس موقع محل سے وہ آیت نازل کی گئی ہے، جو مقصد ہے اس کے مفہوم کا، جو معانی کا، اس کو وہ بدل دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم بشيء، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، جب اللہ کے رسول ان سے کسی بات کا حکم دیتے ہیں، انہیں کسی بات کے کرنے کو کہتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں جواب میں؟ وہ کہتے ہیں سمعنا قولک وعصینا امرک، ہم نے آپ کی بات سن لی۔ یہ تو زور سے کہتے ہیں سمعنا قولک، ہم نے آپ کی بات سن لی، اور آہستہ سے کہتے ہیں وعصینا کا، اور ہم نے مانا نہیں آپ کی بات کو، ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات سن لی، مگر ہم آپ کی بات کو ہم نے تسلیم نہیں کیا، ہم نے مانا نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں واسمع غیر مسمعین، کہتے ہیں اسمع، سنیے، وہ نبی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ سنیے، غیر مسمعین، آپ سنائے نہ جائیں۔ یہ بد دعا کا کلمہ یہاں ہے، حالانکہ غیر مسمعین میں دونوں احتمال ہیں، یہ اچھے معنی کا بھی احتمال اس میں ہے اور برے معنی کا بھی احتمال ہے اس میں، مگر وہ برے معنی کا ہی احتمال کرتے تھے، برے معنی ہی مراد لیتے تھے۔ اچھا احتمال یہ ہے، آپ کوئی کہے نا کہ دیکھیے سنیے بھائی، آپ سنائے نہ جائیں، یعنی کوئی ایسی بات جو آپ کی لیے تکلیف دہ ہو، اللہ آپ کو نہ سنائے، کوئی ایسی بات جو ہماری طرف سے آپ کی ناپسندیدگی کا سبب بنے، ایسی بات ہماری زبان سے کوئی نہ نکلے، تو آپ کوئی ناپسندیدہ بات نہ سنائے جائیں، یعنی آپ کے کانوں میں کوئی ناپسندیدہ بات نہ جائے، یہ دعا کا جملہ ہوا، خیر کا ہوا۔ اور ایک یہ ہے کہ سنیے، آپ سنائے نہ جائیں، یعنی آپ کی قوت سماعت ہی ختم ہو جائے۔ اب اس کے دو طریقے، معاذ اللہ، یا تو آپ بہرے ہو جائیں، کوئی اچھی بات آپ سنی نہ جائیں، آپ کو سننی ہی نہ ہو، آپ سنیں ہی نہیں، یا یہ ہے کہ آپ دنیا ہی میں نہ رہیں، آپ سنیں ہی نہیں، آپ کو سنا ہی نہیں جائے گا، تو آپ سننے کے قابل ہی نہ رہیں، نہ آپ سننے کے قابل زندہ رہ کر کہہ سکتے ہیں اور نہ بہرے کر کے۔ تو گویا ان کی مراد کیا تھی؟ معنی شر، معنی برے معنی مراد تھی کہ آپ سنے نہ جائیں، سنائے نہ جائیں، یعنی کوئی اچھی بات آپ تک نہ پہنچے۔ یہ غیر مسمعین حال ہے اسما انتا کی ضمیر سے، یہ صفت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ حال ہے کہ ضمیر نہ صفت ہوتی ہے اور نہ موصوف بن سکتی ہے۔ معنی کیا ہے؟ دعا، مراد بد دعا، ان کی مراد بد دعا تھی، کہہ دینا سنو ہمارا ستیہ ناش جائے، سنو تو بالکل برباد ہو جاؤ، تباہ ہو جاؤ، کچھ اس طرح سے ہم آپس میں کہتے ہیں۔ تو یہ ان کا انداز تھا کہ سنیے، آپ اس لائق ہی نہ رہیں سننے کے لائق، معاذ اللہ، اس طرح کہتے تھے۔ اے لا سمعتا، یہ دعا یعنی بد دعا کے معنی میں ہے، یعنی آپ نہ سنیں، آپ سننے کی صلاحیت اور سننے کی قابلیت ہی نہ رکھیں۔ وَيَقُولُونَ لَهُ، اور یہ یہود آپ سے کیا کہتے تھے گفتگو؟ راعنا، جب کچھ مخاطب کرنا ہوتا تو راعنا کہتے ہیں۔ راعنا کہنے میں بھی یہ زبان کو الٹ پھیر کرتے تھے، زبانوں میں بل دیتے تھے، زبانوں کو پھیرتے تھے۔ وَقَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، یا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ عَنْ خِطَابِهِ، اور اس جملے سے رائنا کے خطاب سے، رائنا کے ذریعے خطاب سے انہیں روک بھی دیا گیا تھا، انہیں منع کر دیا گیا تھا، یہ ہو گیا تھا نا کہ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، تو انہیں روک دیا گیا، پھر بھی وہ بدماش کیا کرتے تھے؟ شرارتاً رائنا کہا کرتے تھے۔ وہی کلمۃ سب بلغتہم، اور یہ رائنا ان کی زبان میں گالی کا کلمہ تھا، برے معنی پر مشتمل کلمہ تھا، وہ گالی سمجھ کر کہتے تھے، گالی کا کلمہ تھا، مگر کہتے کیسے تھے؟ لین تحریفاً بالسنتہم، وہ اپنی زبانوں کو ہیر پھیر کر کے رائنا کہتے تھے، صاف صاف نہیں، تھوڑا سا زبان بل دے کر کے۔ وہاں بعض لوگ یاد ہے زبان دوبارہ بتکلف بولتے ہیں، اب بتکلف بولنے میں بات سنبھال کے سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے، اور یہ انداز اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، عام طور پر بھی، عام گفتگو میں بھی۔ تو یہ کلمہ سب تھا، گالی کا کلمہ تھا ان کی زبان، ان کی لغت، ان کی زبان میں، اسے وہ رائنا کو کہتے تھے لین تحریفاً بلسانہم، اپنی زبان میں بل دے کر کے، اپنی زبان کو پھیر کر کے۔ مثلا رائنا کہتے تو یا تو مراد یہ ہوتا کہ الف ندا کا کہتے، رائن کے معنی ہے چرواہا، اور رائنا کہہ کے الف ندا کا اے ہمارے چرواہے، یہ بھی گستاخی کا جملہ تھا۔ یا رائنا کو وہ تھوڑی جو عین کا کسرہ ہے اسے تھوڑا کھینچ دیتے تھے، رائنا، اب رائنا ظاہر سی بات ہے ہمارے چرواہے ہو جائیں گے رائنا۔ رائن کا مطلب
بیوقوف احمق، تو اگر راعینا کہیں تو اے ہمارے بیوقوف، اے احمق، یہ مقصد ہے، اور راعینا میں اے ہمارے چرواہے، تو چاہے وہ کسرے کو کھینچ کر یا بناتے تھے راعینا ہو جاتا تھا، ہمارے راعی، ہمارے چرواہے، اور یا راعینا میں الف کو کیا کرتے تھے ندا کی نیمان، ہاں، اور پھر راعینا کہتے تھے اے بیوقوف۔ بہرحال دونوں ان کے مقصد غلط ہی تھے اور بطور گالی ہی کہ وہ استعمال کرتے تھے۔ وَطَعْنًا قَدْحًا فِي الدِّينِ، اور دین میں طعنہ زنی کے لیے ایسا کہتے تھے، رائن وغیرہ کلمے دین میں طعنہ زنی کے لیے، دین سے مراد دین اسلام میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اگر یہ بدماش صرف سمعنا اور اطعنا کہتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اور اگر یہ کہتے، کیا کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا بدلا وعصینا، کیا کہا تھا انہوں نے پہلے سمعنا وعصینا، اگر عصینا نہ کہتے بلکہ کیا کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، ہاں، اگر یہ کہتے عصینا کے بجائے اطعنا، واسمع فقط، اور واسمع مسمع غیر مسمعین نہ کہتے، غیر مسمعین نہ کہہ کے صرف کیا کہتے اسمع، سنیے، تو کوئی بات نہیں تھی، اور یہ اسمع کہتے، فقط اسمع کہتے، یعنی غیر مسمعین نہ کہتے۔ بد دعا کا کلمہ کون سا تھا غیر مسمعین تھا نا، آپ سنائے نہ جائیں، غیر مسمعین نہ کہہ کے صرف اسمع کہتے، وانظر نہ کہتے، یعنی انظر الینا بدلا رعینا، اگر انہیں یہ کہنا بھی ہوتا دوبارہ سننے کے لیے، دوبارہ معلوم کرنے کے لیے، رعینا کا مطلب صحابہ اکرام بھی یہ لفظ استعمال کرتے تھے، مگر ان کا مقصد ہوتا یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، ہم صحیح طور پر سن نہیں پائے ہیں، سمجھ نہیں پائے ہیں، دوبارہ ارشاد فرما دیجئے، تو رعینا ان کا مقصد تو بہتر خیر ہوتا تھا، ان کا مقصد شرارت ہوتا تھا، تو اگر یہ رعینا کی بجائے کیا کہتے انظر نہ کہتے، یعنی انظر الینا، یا رسول اللہ آپ ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، تو سمعنا و اطعنا کہتے، غیر مسمعین کے بجائے صرف اسمع کہتے، اور رعینا کی بجائے انظرنا کہتے، تو لکانا خیر لہم مما قالوا ہو، تو جو وہ کہتے تھے اس سے یہ کہیں زیادہ بہتر ہوتا، یہ بہتر ہوتا جو ہم نے بعد میں کہا کہ یہ کہتے، تو یہ ضرور ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا، مما قالوا ہو، کس سے زیادہ بہتر ہوتا جو بکواس وہ کرتے، جو کلمات استعمال کرتے تھے اس سے زیادہ بہتر ہوتا، وَأَقْوَمَ عَدَلَ مِنْهُ، اور یہ اس سے کہیں زیادہ راست اور اس سے کہیں زیادہ درست ہوتا، یہ کہنا ان کے لیے۔ ارے وعلیکم السلام، ارے 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 تشریف لائیے، اچھا اچھا، ارے نہیں حضرت کمال، وَأَقْوَمَ عَدَلَ مِنْهُ، تو یہ اس سے کہیں زیادہ درست ہوتا، وَلَٰكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، لیکن اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور فرما دیا، اللہ نے انہیں ملعون فرما دیا ان کی شرارت کی وجہ سے، لیکن اللہ نے انہیں ملعون فرما دیا، ملعون کا مطلب لعنت کا، ابعدہم عن رحمتہ، اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور فرما دیا، بکفرہم، کس وجہ سے ان کی ناشکری کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، اب یہ ایمان تو لائیں گے مگر تھوڑے ہی ایمان لائیں گے، سب ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے مختصر، منہم، ان میں سے کچھ ایمان لائیں گے، جیسے عبداللہ بن سلام اور آپ کے ساتھ ہی، میں نے اس سے پہلے بتایا کہ شاید 9 یا 10 کے آس پاس ہی بس ایمان لائے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، اے ایمان والو، نہیں، اے ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے کتابیو، اے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، اے کتابیو، آمنو، تم ایمان لاؤ، اے کتابیو ایمان لاؤ، بما نزلنا من القرآن، ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے اس قرآن پر ایمان لاؤ، مصدقا لما معکم، یہ قرآن کون کتاب ہے؟ یہ قرآن وہی ہے جو تمہارے ساتھ جو کتاب ہے یعنی توریت کی تصدیق کرتا ہے، یہ قرآن تمہارے ساتھ میں جو توریت ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے قبل، اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ ہم چہروں کو مٹا دیں، چہروں کو بگاڑ دیں، فَنَمْحُو مَا فِيهَا مِنَ الْعَيْلِ وَالْعَلْفِ وَالْحَاجِبِ، یعنی چہرے میں جو چیزیں ہیں ہم انہیں ختم کر دیں، ہم انہیں مٹا دیں، برباد کر دیں، برابر کر دیں، اور وہ کیا چیزیں چہرے میں؟ مثلا آنکھ ہے، ناک ہے، بھویں ہیں، ہم ان سب کو مٹا دیں، ختم کر دیں اس سے پہلے، یعنی ہم تمہاری صورتیں بگاڑ دیں، فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، اور ہم انہیں پیٹھ کے پیچھے ڈال دیں، یعنی ہم انہیں
پشت کی طرف پلٹا دیں، الٹا کر دیں. فنجعلها کالاقوا، اور ہم انہیں گدی کی طرح کر دیں. لوحن واحدہ، ایک تختی. دیکھیے انسان کا چہرہ خوبصورت اسی وجہ سے لگ رہا ہے کہ اس میں ناک ابری ہوئی ہے. اس لیے کہتے ہیں جس کی ناک جتنی زیادہ اونچی ہوتی ہے بھائی بڑا خوبصورت بڑا حسین چہرہ ہے، تو کتنی اونچی ناک ہے. اور کسی کے کوئی یوں ہو جائے تو نکٹا ہے، چپٹا ہے، پیچھے اس کا چہرہ ویسا ہو جاتا ہے. کسی کے گال ابھرے ہوئے نہ ہوں، کسی کی بھوئیں نہ ہوں، کسی کی آنکھیں نہ ہوں، سب بالکل سپاٹ ہو جائے تو کتنا برا لگے گا. تو ہم اس گدی کی طرح کرتے ہیں اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے میں جو الگ الگ اعضاء ہیں، تمہارے چہروں میں جو بھویں ہیں، ناک ہیں، آنکھ ہیں، کان ہیں، ان سب کو ہم مٹا دیں. اور کس طرح کر دیں؟ اس لوح واحد کی طرح، اس ایک تختی کی طرح کر دیں جو گردن کے پیچھے والی گدی ہے اس کی طرح. تو کیا صورت ہو جائے گی، کیسی بگڑ جائے گی صورت. ہم ابھی کسی کو بہت زیادہ سخت سزا ماروں گا ایک تھپڑ صورت بگاڑ دوں گا. اس کو نہیں کہ سخت ترین سزا یہ ہے کہ اگر ایسا تھپڑ مار دیا جائے جو صورت بگڑ جائے تو برا ہو جائے گا. کسی کے چہرے پر تیزاب ڈال دیا جاتا، تمام کھال چکڑ اکڑ کے ایک طرف ہو جاتی ہے، اب اس کا چہرہ بالکل بگڑ جاتا ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. تو اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے تم ایمان لے آؤ قرآن پر کہ ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، مسخ کر دیں. او نلعنہم نمسخہم قردۃ، یا ہم تمہیں مسخ کر دیں. نلعنہم قردۃ، ہم تمہیں کیا بنا دیں؟ بندر بنا دیں، بندر کی شکل مسخ کر دیں. کما لعنا منسخنا اصحاب السبت، جیسے ہم اصحاب سبت کو مسخ کر چکے ہیں، ان کی صورتیں بدل چکے ہیں. بندر بنا دیا نا، کونوا قردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. تو اس سے پہلے کہ ہم تمہیں مسخ کر دیں جیسے اصحاب سبت کو ہم نے مسخ کر دیا. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَضَاؤُهُ مَفْعُولًا، اور اللہ کا جو فیصلہ ہے، اللہ کا جو امر ہے وہ ہو کر ہی رہے گا. ہم جو چاہیں گے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہو کر رہنے والا ہے. لما نزلت اسلم عبداللہ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودی ہی تھے وہ فوری اسلام لے آئے. فقیل کانا وعیدن بشرط، اور یہ کہا گیا ہے، یعنی قول یہ ہے کہ یہ وعید جو تھی یہ مشروط تھی، ایک شرط کے ساتھ تھی. اگر تم ایمان نہ لائے تو سمجھیے تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، تمہارے چہرے مٹا دیے جائیں گے، تمہارے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، جیسے اصحاب سبت کے ساتھ میں نے کیا ہے. تو یہ واقعتاً ہوتا، یہ وعید ہوتی، نافذ ہوتی، مگر یہ وعید کیا تھی؟ مشروط تھی. اگر ایمان نہ لائے، مگر حضرت عبداللہ بن سلام ایمان لے آئے، ان کے ساتھ ایمان لے آئے تو شرط نہیں پائی گئی نا، لہذا وہ مسخ والا عذاب ان پر نازل نہ ہوا. تو کہا گیا ہے کہ یہ وعید مشروط تھی. فلما اسلم بعضهم رفع، جب بعض اسلام لے آئے، حضرت عبداللہ بن سلام ان کے ساتھ اسلام لے آئے تو رفع، تو یہ وعید کیا ہو گئی؟ اٹھا لی گئی، وعید نافذ نہ ہوئی. وقیل یکون تمسن و مسن قبل قیام الساعہ، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ نہیں، صرف ان کے اسلام لانے سے وعید ختم نہیں، اٹھائی نہیں گئی ہے، بلکہ قبل قیامت سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے یہ عذاب تمس و مس کا ہوگا. ان کی صورتیں بگاڑ دی جائیں گی جو اس طرح ایمان نہیں لائیں گے، جو اس پر عمل نہیں کریں گے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ تمس و مس کا عذاب جو ہے وہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ہوگا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک، بے شک اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں فرماتا. اے اشراک بہی، یعنی اپنے ساتھ کسی کے شریک کرنے کو، یہ جو گناہ شرک والا ہے اللہ اسے معاف نہیں فرمائے گا، اسے نہیں بخشے گا. اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کو، اشراک کو معاف نہیں فرمائے گا، نہیں بخشے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ سِوَى ذَلِكَ، اور اس کے ماتحت جتنا ہے، اس کے نیچے جتنا گناہ ہے، اس کے سوا ان سب کو من یشاء، لمن یشاء، جسے چاہے گا بخش دے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے سوا، اس کے علاوہ یعنی شرک کے علاوہ جس کو چاہے گا اس کے گناہوں کو بخش، چاہے وہ کتنا ہی بڑے سے بڑا گناہ ہو، مگر شرک والے گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا. المغفرۃ لہ، یعنی جس کی مغفرت چاہے گا اللہ، جس کو بخشنا چاہے گا اس کو بخش دے گا. بِأَن يَدْخُلَهُ الْجَنَّةَ بِلَا عَذَابٍ، بخشنے کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بلا عذاب اسے جنت میں داخل فرما دے گا. وَمَن شَاءَ عَذَّبَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِذُنُوبِهِ، اور جن مومنین کو چاہے گا انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دے گا. ثُمَّ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، پھر انہیں جنت میں داخل کرے گا. یعنی کچھ تو وہ مومن ہوں گے جنہیں بنا عذاب کے ہی جنہیں داخل فرما دے گا، اور کچھ وہ مومن ہوں گے کہ انہیں عذاب تو دے گا، صفائی ستھرائی کی انہیں دوزخ میں بھیجے گا، لیکن پھر انہیں آخر میں جنت میں لے آئے گا، عذاب دے کر کے انہیں جنت میں لے آئے گا، داخل فرما دے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا ذَنبًا عَظِیمًا، تو اس نے بہت بڑے گناہ کا
افترا کیا، بہت بڑا گناہ کا اس نے طوفان باندھا اللہ کے ساتھ۔ شرک سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی شان میں کوئی اور گناہ نہیں ہے۔ جس نے بھی شرک کا ارتکاب کیا اس نے بہت بڑے گناہ کا طوفان باندھا۔ الم تری الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود ستائش کرتے ہیں، اپنی خود ستائش پسند کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بڑے مزکا ثابت ہوتے ہیں، بڑے اپنے آپ کی ستائش، بڑی خوبی، بڑی تعریف پسند کرتے ہیں؟ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی ستائش کرتے ہیں، اپنی ستائش پسند کرتے ہیں؟ وَهُمُ الْيَهُودُ، اور یہ کون لوگ ہیں جو اپنے کو میاں مٹھو، جسے کہانی تھی نا، میاں مٹھو بنتے ہیں، یہ یہی یہود ہیں۔ حیث قالوا، کیا کہتے ہیں وہ؟ نحن ابناء اللہ، بتائیے اس سے بھی بڑی خوش فہمی اور کیا ہوگی؟ کہتے ہیں ارے ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے نہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد ہیں ہم، اور ہر باپ اپنی اولاد کے ساتھ بڑی شفقت کرتا ہے، تو اللہ ہم سے زیادہ شفقت کس پہ کرے گا؟ ہم تو اس کی اولاد ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ کہتے ہیں نا جگر جگر ہوتا ہے، دیگر دیگر ہوتا ہے، اپنا اپنا ہی ہوتا ہے، تو وہ اپنے کو کیا کہتے تھے؟ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہمارے اوپر جو شفقت ہوگی وہ کسی اور پر نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی کہتے ہیں وَأَحِبَّاؤُهُ أَحِبَّاؤُنَا، ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، بہت مقرب ہیں، تو ہم اللہ کے بیٹے بھی ہیں، اللہ کے مقرب بھی ہیں۔ اے لیس الامر بتزکیتہم انفسہم، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اپنے منہ مٹھو بننے سے وہ منہ مٹھو ہو جائیں، یا ان کی اپنی ستائش کرنے سے وہ صاف ستھرے ہو جائیں، یا اس طرح کے تزکیہ پسندی سے وہ صاف ستھرے ہو جائیں، نہیں۔ بل اللہ یزکی یطہر من یشاء بالایمان، بلکہ اللہ تعالیٰ ایمان کے ذریعے جس کو چاہتا ہے صفائی عطا فرماتا ہے، ستھرائی دیتا ہے، وہ تزکیہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ایمان کے ذریعے مزکی مطلب تزکیہ فرماتا ہے، اس کی پاکیزگی فرماتا ہے، انہیں پاکیزہ کرتا ہے۔ ولا یظلمون ینقصون من اعمالہم، اور لوگوں کو ان کے اعمال میں کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی، انہیں کوئی ظلم ان پر نہیں کیا جائے گا، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ فتیلن، کتنی زیادتی؟ گٹھلی، کھجور کی گٹھلی میں جو شکاف ہوتا ہے، اس شکاف میں تھوڑا سا دھاگا ٹائپ کا ہوتا ہے، سفید جھلی ٹائپ کی، کتنی معمولی حیثیت ہے اس کی، تو اللہ تعالیٰ کسی پر کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے دھاگے برابر بھی ظلم نہیں فرمائے گا، ناانصافی نہیں فرمائے، کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے دھاگے برابر بھی، یعنی معمولی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ قدرا قشرۃ النواد وانظر متعجبا کیف یفترون علی اللہ کذبا، آپ دیکھیے تو یہ اللہ پر کس طرح جھوٹ کا اس طوفان باندھتے ہیں، کس طرح اللہ پر افطرا باندھتے ہیں، کس طرح جھوٹ کا افطرا کرتے ہیں۔ وَكَفَى بِهِ اسما مبینا، اور یہ کھلا ہوا گناہ، صریح گناہ ان کے لیے کافی ہے، یعنی ان کی تباہی کے لیے یہی گناہ کافی ہے۔ مبیناً بمانے بین۔